سلطان محمود غزنوی کو ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، آپ کا بھتیجا رات کو ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ سلطان نے اس کو کہا کہ اب جب دوبارہ آئے تو تم میرے پاس آ جانا، میں عدل و انصاف قائم کروں گا۔ ایک دن گزرے، وہ بوڑھی آئی، بادشاہ نے جو اس کو خصوصی کوڈ دیا ہوا تھا کہ اس کے ذریعے تو میرے تک پہنچ پائے گی، تو وہ بادشاہ تک پہنچی، کہا کہ اس وقت وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بادشاہ اس کے ساتھ چل پڑا، کہا میرے سے پہلے تو چلی جا اور جو ہے وہ بتی بند کر دے۔ دیے کو گل کر دیا گیا۔ بادشاہ گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چراغ روشن کرو۔ جب چراغ روشن کیا گیا تو بادشاہ نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی مانگا، اس خاتون نے پانی پیش کیا۔ بادشاہ واپس پلٹنے لگا تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پہلے چراغ بند کیا، پھر چراغ جلوایا، پھر الحمدللہ کہا، پھر پانی طلب کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بادشاہ نے کہا جو راز ہے وہ راز ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، تمہیں بتانا ہوگا۔ بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے بتایا۔ کہا جب تم نے کہا تھا کہ آپ کا نالائق بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی گھر میں جوان ہے، تو میں اس لیے چراغ کو گل کیا تھا کہ عدل قائم کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہ ہو۔ اپنے جوان بھتیجے کو قتل کرنا تماشا تو نہیں ہے، مجھے بھائی کا چہرہ سامنے آ جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ میں عدل کو قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ رک جاؤں اور عدل قائم کرنے میں دقت محسوس کروں، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا لیا تاکہ میں عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکوں۔ کہا پھر آپ نے جب چراغ جلوایا تو پھر آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ کہا میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ ایک غریب بیوہ کے گھر میں میرا بھتیجا جا کے گھس جاتا ہے، لیکن جب میں نے چراغ جلوایا دیکھا وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا، ہمارا صرف نام استعمال کرتا تھا۔ تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پیا؟ کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، 2 باتیں میں نے بتا دی، یہ نہ ہی پوچھو۔ بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے کہا سنو، جس دن سے تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک کچھ کھاؤں گا اور کچھ پیوں گا بھی نہیں، تو اب میں نے ظالم کو انجام تک پہنچا دیا تو تیرے گھر میں 2 گھونٹ تو میرا حق بنتا تھا، اس لیے میں نے پانی پیا ہے۔ آج ان کا اگر نام باقی ہے، آج ان کے اگر تذکرے زندہ ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے ضابطوں کو پورا کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے عدل کیا۔ امام عادل، عادل امام، جو عادل امام ہے، بادشاہ حکمران عادل ہے، منصف ہے، اس کے لیے علماء نے کہا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے زندگی کی، اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ یا کسی اور شخص کے لیے جھکنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اسی طرح کسی بادشاہ کے ہاتھ چومنے مکروہ ہیں، لیکن عادل حکمران جو ہے، عادل بادشاہ جو ہے، اگر ادب سے اس کے ہاتھ چوم لیے جائیں تو علماء کہتے اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اللہ کے عدل کی وجہ سے، اللہ کے انصاف کی وجہ سے جو ہے اس نے جو اللہ کے حکم پر عدل کیا اور انصاف کیا، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کی جائے۔ وہ اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہے جو عوام کے اوپر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ تو پہلا شخص جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا وہ امام عادل ہے، امام مقسط ہے۔